کہ نور الانوار، اصول شاشی وغیرہ تو اسی ترتیب سے پڑھائی جاتی ہے، کتاب اللہ، پھر سنت رسول اللہ، اس کے بعد اجماع، اس کے بعد قیاس. تاسو زما ته نږدې راشه مولانو، دا چې په اردو ډېر نه پوهېږئ دا ما ته رانږدې شه. ولې ته هم نه پوهېږې ته ګل امینه؟ داسې ځای ورکړي کومه خبره باندې زما نه پوهېږئ که نه پښتو کې تپوس کوئ، خیر دی بیا به تاسو پښتو کې پوهیږم ښه. تو اصول یہ کیا نام ہے، اصول شاشی اور نور الانوار، ان دونوں کا تو جیسے ترتیب لکھی گئی ہے ویسے ہی پڑھاتے ہیں. یعنی پہلے کتاب اللہ کی بات، اس کے بعد سنت، اس کے بعد اجماع، اس کے بعد قیاس. وہی کہے گا نا، اب آسان اردو ہوگا. یہ ساتھی ہمارے کچھ افغانی ہیں تو یہ پشتو رٹا ہوا ہے، انہوں نے اردو بھی جانتے ہیں. تو لیکن یہ حسامی میں جب پہنچ جاتے ہیں تو حسامی کے قیاس کی جو بات ہے یہ بڑی اہم بات ہے. وہاں ابتدا سے جب کتاب کو شروع کرتے ہیں تو نور الانوار کبھی کتاب اللہ ختم ہو جاتا ہے، کبھی وہ بھی ختم نہیں ہوتا. تو سنت کی بات، اجماع کی بات، قیاس کی بات سب رہ جاتی ہے. اس لیے اگر اس کو بھی ایسے ہی شروع کریں تو ممکن ہے قیاس تک پہنچے بھی نہ سال میں. اس لیے ہمارے اساتذہ کرام نے ترتیب یہ رکھی ہے کہ قیاس بڑی اہم بحث ہے حسامی کی، اس لیے قیاس طلباء کو پہلے پڑھا تاکہ یہ ختم ہو جائے. اس کے بعد یہ جو باتیں کتاب اللہ کی، سنت کی، اجماع کی، یہ آسان ہے. اس حسامی کی یہ آسان بات ہے. تو موقع مل گیا تو اس کے بعد یہ پڑھا دو، اور نہیں موقع ملا تو اہم بات تو ہو جائے گی نا. تو اس لیے ہم آپ کو گویا کہ قیاس پہلے پڑھا. سمجھ آ گئی ہے کوئی شاملہ؟ اچھا چلو نعمان عبارت کو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. باب القیاس وهو يشمل على بيان نفس، یشتمل ہے کہ یشمل؟ يشتمل على بيان نفس القياس وشرطه وركنه وركنه ودفعه. خبر ہو. چونکہ اصول فقہ آپ پڑھ چکے ہیں کہ اربعۃ فقہ کے لیے، یعنی فقہ تو مسائل جزیہ کا نام ہے. علم فقہ مسائل جزیہ کے مجموعے کا نام ہے. وہ جو جزیات ہیں مجتہدین ان جزیات کو قرآن و حدیث سے نکالتے ہیں. قرآن و حدیث سے جزیات کا استنباط کرتے ہیں، استخراج کرتے ہیں، نکالتے ہیں. تو ایسا نہیں کہ جو جس کے من میں آیا جیسے مرضی ہوئی ویسے جزی نکال دیا اور وہاں لکھ دیا کہ یہ فقہ ہے. ایسا نہیں ہوتا. یہ اتباع خواہش ہے، پھر یہ اجتہاد نہیں ہے. اور مجتہدین ایسا نہیں کرتے. مجتہدین جزیات کا استخراج کرتے ہیں قواعد، قوانین کے اصول کے تحت. سمجھائیے، کسی آیت سے کوئی جزیہ نکالتے ہیں،
تو ایک قانون کے تحت نکالتے ہیں کہ بھئی اس قانون کا تقاضا یہ ہے کہ اس آیت سے یہ مسئلہ مستنبط ہوتا ہے، اس قانون کا یہ تقاضا ہے کہ اس حدیث سے یہ جزیہ مستنبط ہوتا ہے۔ تو مجتہدین اجتہاد اصول اور قواعد کے تحت کرتے ہیں۔ اسی لیے حضرت امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ اجتہاد کرتے، مسائل نکالتے ان قواعد کے تحت، ان اصول کے تحت، ان اصول کی موافقت سے۔ لیکن حضرت امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے ایک مجلس مشاورت بنائی تھی۔ یہ جو فقہ حنفی ہے یہ ایسا نہیں ہے کہ یہ صرف امام اعظم کا اجتہاد ہے، ایسا نہیں ہے۔ امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے شاگردوں کے ایک بہت بڑی جمع غفیر جو سب مجتہدین تھے، امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ، امام محمد رحمۃ اللہ علیہ، امام ظفر، حسن ابن زیاد وغیرہ وغیرہ، ان کی ایک بڑی مجلس مشاورت بنائی تھی۔ امام اعظم جس مسئلے کو نکالتے کسی آیت سے، کس قانون کے تحت نکال لیتے، استنباط کر لیتے، اس کے بعد وہ مسئلہ اس مجلس مشاورت کو دے دیتے کہ بھائی اب تم دیکھو، مشورہ کر لو کہ اس قاعدے کے مطابق اس آیت سے یہ مسئلہ مستنبط ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا، میں غلطی پر ہوں کہ میں نے صحیح کیا ہے، اس مجلس مشاورت کے حوالے کر۔ وہ مجلس مشاورت بیٹھتی اور اس مسئلے کے اوپر غور کرتی۔ تو اگر سب متفق ہو جاتے کہ واقعی یہ اس قاعدے کے مطابق یہ مسئلہ ٹھیک ہے، تو پھر فقہ حنفی کے اس باب میں اس مسئلے کو لکھا جاتا ہے۔ اگر کوئی اختلاف کرتا، فرض کرو امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ اختلاف کرتے، باقی اکثریت کی رائے ہوتی کہ امام اعظم نے ٹھیک نکالا، لیکن امام ابو یوسف فرماتے ہیں فرض کرو کہ نہیں، یہ ایسا ہونا چاہیے، تو وہاں اختلافی نوٹ لکھ دیتے کہ خلافاً لأبی یوسف۔ یہ ہمارے فقہ میں جو آتا ہے کہ مسئلہ تو یہ ہے لیکن خلافاً، یہ وہ امام ابو یوسف کا اختلافی نوٹ ہوتا ہے۔ یا اگر امام محمد اختلاف کرتے تو وہاں اختلافی نوٹ لکھا جاتا، ہر کسی کو اختیار آ گئی، ایسے بے اختیار نہیں تھے سارے، امام اعظم نے کسی کے اوپر زور جبر نہیں کیا، اپنی رائے لکھو بھائی۔ چنانچہ امام محمد نے اختلاف کیا تو وہاں خلافاً لمحمد لکھ دیا، ان کا اختلافی نوٹ فقہ حنفی میں۔ امام ظفر نے اختلاف کیا، ظفر ابن حذیل نے، تو وہاں ان کا اختلافی نوٹ لکھ دیا خلافاً لظفر۔ حسن ابن زیاد نے اختلاف کیا، اسد ابن عمر نے اختلاف کیا، تو سب کا نوٹ وہاں لکھ دیا جاتا تھا۔ اسی لیے فقہ حنفی کی ترتیب اس طریقے سے ہے کہ یہ صرف امام اعظم کا استنباط نہیں ہے، یہ تقریباً 1,00,000 مجتہدین کا استنباط ہے جو امام اعظم کے شاگرد تھے اور مجتہد مطلق یا مجتہد فی المذہب کے عہدے کے لوگ تھے۔ ان کے اجماع اور ان کے اتفاق جس مسئلے پر ہوا وہ فقہ حنفی۔ تو فقہ حنفی امام اعظم نے کوئی اپنے پیٹ سے نہیں بنائی، اس طریقے سے بنائی، سمجھ میں آ گئی ہے۔ اس لیے فقہ حنفی
کیا چیز ہے؟ عین قرآن و حدیث کا نچوڑ ہے بس. قرآن و حدیث یا اقوال صحابہ کا نچوڑ ہے، خلاصہ ہے، لب لباب ہے. آئی سمجھ میں؟ آج کا کوئی چچوندر نکل آتا ہے، وہ کہتا ہے بھائی امام اعظم کو یہ حدیث نہیں یاد تھی. سمجھ میں آ گئی نا؟ تو امام اعظم کو 1,00,000 مجتہدین تھے، سب کو یاد نہیں تھی. کہتے ہیں امام اعظم کو یہ حدیث نہیں پہنچی ہے، تو تم کو پہنچ گئی، امام اعظم کو نہیں پہنچی، تم کو کدھر سے پہنچی؟ سمجھ میں آ گئی ہے؟ اس لیے فقہ حنفی جو ہے یہ صرف امام اعظم کے اکیلا فقہ نہیں ہے، یہ اس اتنے لوگوں کے، اتنے مجتہدین کا استنباط ہے. اچھا، وہ جو قوانین تھے جن قوانین کو مد نظر رکھ کر احناف نے مسائل کا استنباط کیا، مسائل کا استخراج کیا، ان قوانین سے اصول فقہ کا علم بن گیا. ان قوانین کی روشنی میں گویا کہ فقہ مرتب ہوئی، تو ان قوانین کا نام ہے کیا؟ علم اصول فقہ. اتنی بات سمجھ گئے ہو؟ اچھا، ایک تو وہ قواعد ہیں، یہ اصول بمعنی قواعد آپ پڑھ چکے ہیں ابتدائی کتاب میں کہ اصل بمعنی قاعدہ بھی آتا ہے، قاعدہ قانون. تو اصول بمعنی قواعد لیا جائے تو یہ وہ قواعد. اور ایک اصل کا معنی آتا ہے مبنا، یاد ہے؟ تو اصل بمعنی مبانی لیا جائے تو وہ ہے پھر قرآن، کتاب اللہ، سنت رسول اللہ، اجماع اور گویا کے قیاس. یہ مبانی ہے فقہ کے لیے، یہ بنیاد ہے، بنیاد. لیکن قیاس میں اور باقی تینوں میں فرق ہے. باقی تین جو ہیں، کتاب اللہ ہے، سنت رسول اللہ ہے، اجماع ہے، وہ مثبت ہے. کیا ہے؟ مثبت للاحکام. قیاس مثبت نہیں ہے، قیاس مظہر ہے. یعنی جو حکم شرعی اس فرع کے لیے موجود ہے شریعت میں، قیاس نے اس کو ظاہر کر دیا. پہلے مخفی تھا، تو قیاس نے، مجتہد نے اجتہاد کر کے اس کو ظاہر کر دیا. سمجھ میں آ گئی ہے؟ اس لیے قیاس جو ہے وہ ابانت مثل الحکم، ابانت فی الاصل. اصل میں جو حکم ہے اس کی مثل کو ظاہر کرنا ہے فرع میں. قیاس کی تعریف کیا ہے؟ ابانت مثل حکم الاصل فی الفرع. اثبات مثل الحکم نہیں ہے، یا اثبات الحکم نہیں ہے، کیونکہ قیاس مثبت نہیں ہے. قیاس ابانت کرتا ہے، اظہار کرتا ہے، مظہر ہے. سمجھ آ گئی ہے؟ تو اصل میں یہ ہوتا ہے کہ دو چیزیں ہوتی ہیں قیاس میں. ایک ہوتا ہے مقیس علیہ، اس کو اصل کہتے ہیں. ایک ہے مقیس، اس کو فرع کہتے ہیں. سمجھ میں آ گئی ہے؟
جس چیز کو آپ قیاس کرتے ہیں دوسرے پر، اس کو کیا کہیں گے؟ مقیس. اور وہ دوسرا جس کے اوپر قیاس کر رہے ہیں اس کو کیا کہیں گے؟ اصل. مقیس علیہ. تو وہ اصل، مقیس علیہ کیا ہوتا ہے؟ اصل. اور مقیس کیا ہوتا ہے؟ فرع. یہ فرع جو ہے اس کے اندر نص نہیں ہے، اس کے اندر کوئی حکم شرعی ظاہر نہیں ہے کہ اس کا کیا حکم ہے یار شرعاً، اس کا کیا حکم ہے کوئی پتہ نہیں. تو آپ نے اس کے لیے، اس کا حکم معلوم کرنے کے لیے مجتہد نے کیا کر دیا؟ ایک اصل ڈھونڈا، ایک منصوص چیز ڈھونڈی جس میں نص وارد ہے، جس میں حکم موجود ہے، حکم شرعی موجود ہے. اس کے اندر وہ جو منصوص ہے اس کے اندر ایک علت تلاش کی مجتہد نے کہ بھائی یہ جو اصل میں حکم شرعی لگا ہوا ہے، اس حکم شرعی کے لیے علت کیا، یہ کیوں یہ حکم ہے ادھر. تو منصوص کے اندر مجتہد نے ایک علت مشترکہ نکالی. وہ علت ادھر بھی پائی جاتی ہے، یہاں تو حکم نہیں ہے نا. تو منصوص کے اندر جو علت ہے وہ علت ادھر بھی پائی گئی. ہمیں آ گئی ہے. تو جب وہ علت حکم ہے اور وہ حکم جو نص کے اندر ہے، وہ حکم اس علت کے ساتھ دائر ہے، وجوداً بھی عدماً. اگر وہ علت ہے کہیں تو وہ حکم بھی ہے، اور وہ علت نہیں ہے کہیں تو وہ حکم بھی نہیں ہے. سمجھ آ رہی ہے؟ تو وہ علت ایسی ہے کہ وہ حکم اس کے ساتھ وجوداً و عدماً دونوں طریقے سے پایا جاتا ہے، دائر ہے اس کے ساتھ. ایسی علت کو جب دیکھا تو اس فرع کے اندر بھی وہ علت پائی جاتی ہے. اس فرع کے اندر جس میں حکم نہیں ہے، جس کا حکم ہمیں معلوم نہیں ہے، وہ علت یہاں پائی گئی. تو علت تو ایسی ہے نا کہ جہاں پائی جائے گی تو حکم بھی ساتھ، نہیں پائی جائے گی تو حکم بھی نہیں ہوگا. تو جب وہ علت یہاں پائی گئی تو حکم بھی. تو مجتہد نے اس حکم کو متعدی کر دیا، اس منصوص سے اس حکم کو متعدی کر دیا اور ادھر لے آیا، غیر منصوص میں اس حکم کو چلا دیا. اس کو کہتے ہیں قیاس. تو غیر منصوص میں وہ منصوص حکم لے آئے، وہ چلا دیا. تو اب اس غیر منصوص کے حکم کا پتہ لگ گیا، معلوم ہو گیا کہ یار اس کا یہ حکم شرعی اس کا یہ ہے. ہوئے گئے ملانو کر ہوئے گئے آسے میں مازغزان دا چاٹ کریں پھر اب ہوئے گئے تاؤ سب ہوئے تو ہوئے گئے ملا آسانا وہ میں اردو آئے مزہ دا اکثر نہیں مارا بھی دا تو نہ ہوئے گئے بھی ہم اپوس کرے خیر جی. کہ تعدیہ کا مطلب کیا یہ نہیں ہے کہ انتقال الحکم من مکان الى مکان آخر؟ انتقال الحکم و انتقال الشے کا. جی انتقال الشے. ہاں انتقال الشے. تو اب شے عام ہے، چاہے وہ حکم ہو چاہے اس حکم کا کی مثل. جی تو یہ اس میں اظہار تو وہ تو انتقال شے تو نہیں ہے. نہیں انتقال ہے انتقال، لیکن انتقال مثل ہے، یعنی وہ حکم جو منصوص کے اندر موجود ہے اس کی مثل حکم ادھر بھی موجود ہو، کیونکہ حکم عرض ہے، عرض انتقال کو قبول نہیں کرتا. العرض لا یقوم بمحلین، عرض دو محلوں سے قائم نہیں ہوتا، ایک محل سے ہوتا. تو اس لیے اس حکم کی مثل حکم ادھر موجود ہو گئی، وہ حکم عین ادھر نہیں آیا،
کیونکہ وہ عرض ہے، عرض جو ہے اپنے محل سے قائم ہوتا ہے، وہ انتقال کو نہیں قبول کرتا، اس کی مثل ادھر موجود ہوگی۔ آئی سمجھ میں؟ اس لیے میں نے پہلے تعریف کر دی قیاس کی کہ قیاس کس کو کہتے ہیں؟ ابانۃ مثل حکم الاصل فی الفرع۔ تو اتنی بات سمجھ گئی نا؟ قیاس کی یہ حقیقت ہے کہ مجتہد یہ کام کرتا ہے، اور یہ بات یاد رکھو یہ وظیفہ ہے کس کا؟ مجتہد کا۔ یہ ہر ایرا غیرہ نتھو خیرہ یہ نہیں کر سکتا ہے، یہ کام ہے خاص مجتہد کے ساتھ، مجتہد کے علاوہ دوسرا کوئی ایسا قیاس ہو نہیں کر سکتا۔ اچھا، یہ تو قیاس کی میں نے آپ کو حقیقت سمجھائی، اور یہ بھی بتا دیا کہ فقہ حنفی یہ کیسے مدون ہوا۔ یہ صرف امام اعظم کا قول نہیں ہے، سمجھ آئیے، یہ بہت بڑے جم غفیر، مجتہدین کے بہت بڑے جم غفیر کا قول فقہ حنفی۔ اچھا، اب صاحب حسامی نے اسی لیے باب القیاس کو مؤخر کر دیا سب سے، کہ وہ تینوں کتاب اللہ تو آپ جانتے ہیں سب سے اولا ہے، سب سے پہلی دلیل ہے، دیکھو نا، اس لیے آگے آ رہا ہے کہ حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالی عنہ کو حضور نے جب یمن کا گورنر بنایا اور یمن کی طرف بھیجنا چاہا، تو سب سے پہلے حضور نے حضرت معاذ ابن جبل کو کیا فرمایا؟ ہاں، کہ تم وہاں گورنر ہوں گے، لوگوں کے فیصلے تمہارے پاس آئیں گے، اختلافات آئیں گے، جھگڑے آئیں گے، تو بما تقضی، تو قضا اور فیصلہ جو ہے وہ کس چیز کے ساتھ قضا کرے گا، فیصلہ کرے گا؟ حضرت معاذ ابن جبل نے کیا فرمایا کہ بکتاب اللہ، کہ میں قضا اور فیصلہ کیسے کروں گا؟ کہ کتاب اللہ کا مرتبہ سب سے پہلے، کتاب اللہ میں اگر حکم موجود ہے تو بس کسی اور کی ضرورت نہیں ہے۔ ہمیں آ گئی ہے؟ کتاب اللہ میں، وہ کتاب اللہ کے اقسام آپ پڑھ چکے ہیں کہ خاص ہے، عام ہے، مشترک ہے، مؤول ہے، ہاں، صریح ہے، کنایہ ہے، وغیرہ وغیرہ۔ تو جس طریقے سے بھی وہاں موجود ہے حکم، کتاب اللہ میں اگر کسی چیز کا حکم پایا گیا تو بس کافی ہے۔ سب سے اقویٰ دلیل کتاب اللہ۔ تو حضور نے حضرت معاذ بن جبل کو پھر فرمایا کہ ان لم تجد فی کتاب اللہ، اگر وہ حکم کتاب اللہ میں تجھے نہ ملے پھر کیا کرو گے؟ حضرت معاذ بن جبل نے کیا عرض کی کہ بسنت رسولہ، کہ حضور کی سنت سے میں پھر قضا اور فیصلہ کروں گا۔ تو دوسرا مرتبہ کس کا ہوا؟ سنت کا۔ حضور نے اس کا رد تو نہیں فرمایا، حضور نے برقرار رکھا کہ ٹھیک ہے، دوسرا مرتبہ سنت کا۔ حضور نے پھر فرمایا کہ ان لم تجد فی سنت رسولی، اگر حضور کی سنت میں آپ کو نہ ملے تو پھر کیا کہا کہ اجتہد برأی، اجتہد برأی۔ حضور نے اس کا انکار کیا کہ یہ تو بڑی غلط بات کہی تم نے،
کہ اپنی رائے کو، تمہاری رائے کوئی قرآن کی آیت ہے؟ تمہاری رائے جو ہے وہ کوئی شریعت ہے، وہ کوئی دین ہے؟ حضور نے رد کیا، کیا فرمایا؟ الحمدللہ الذی وفق رسول رسولہ، اللہ کا حمد کہ مولا تیرا شکر ہے، تیری حمد ہے کہ تو نے اپنے رسول کے رسول کو یہ توفیق دی ہے کہ وہ اجتہاد کر سکتا ہے، حکم شرعی اپنے اجتہاد سے معلوم کر سکتا ہے۔ تو اب دیکھو، حضور نے حمد فرمائی، حضور نے اللہ کی حمد بجا لے آئے، تو یہ تحسین ہے نا۔ تو اجتہاد کی حضور نے اجازت دے دی کہ نہیں دی؟ اب جو یہ لوگ کہتے ہیں یہ جو نہ اہل حدیث ہے نہ اہل فقہ ہے، ہمیں اہل حدیث نہیں ہے، اہل حدیث امام بخاری ہے، اہل حدیث جو ہے امام مسلم ہے، محدثین وہ ہیں۔ یہ بیچارے تو نہ اہل حدیث ہیں، ان کو نہ حدیث آتی ہے نہ فقہ آتی ہے، فقہ پڑھنے کو تو ویسے شرک کہتے ہیں اور حدیث آتی نہیں، سمجھ میں آئیے نا۔ تو یہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اجتہاد کی حضرت معاذ ابن جبل کو اجازت دی، اللہ کا حمد بجا لے۔ تو مجتہد کو اجتہاد کا سرٹیفکیٹ ملا ہوا ہے دربار رسالت سے، سنائیے۔ اس لیے یہ اجتہاد ایسا نہیں ہے کہ اجتہاد کوئی منع ہے، حضور نے اجازت دی، شارع علیہ السلام نے اجازت دی۔ تو دیکھو، اب سنت کے بعد مجتہد نے یہ کہا کہ میں اپنی رائے سے اجتہاد کروں، حضور نے تحسین کر دی، چونکہ اس وقت اجماع کی بات نہیں تھی، ورنہ اجماع حضرت معاذ بن جبل اجماع کا ذکر کرتے ہیں کہ سنت کے بعد میں اجماع سے فیصلہ کروں گا، لیکن چونکہ اس وقت صحابہ کا زمانہ تھا، وحی کے نزول کا زمانہ تھا، قرآن نازل ہو رہا تھا، سنت اتر رہے تھے، اس لیے اجماع کی نوبت نہیں آئی تھی اور اجماع کی ضرورت بھی نہیں تھی، ہمیں آئیے۔ اس لیے حضرت معاذ بن جبل نے اجماع کا ذکر نہیں کیا اور سنت کے بعد اجتہاد کا ذکر کیا، ورنہ جب بعد میں مسئلہ آیا، زمانہ گزر گیا، تو پھر مجتہدین تو بہت ہو گئے نا، صحابہ میں بھی کافی مجتہدین، تابعین میں بھی کافی مجتہدین، تبع تابعین میں بھی کافی مجتہدین، تو اس کے بعد پھر اجماع کا مرتبہ آ گیا کہ بھئی مجتہدین کا جس چیز کے اوپر اجماع وہ بھی حجت شرعیہ ہے، وہ بھی دلیل ہے۔ دیکھو، ایک مجتہد حضرت معاذ بن جبل کے اجتہاد کو جب حضور نے سنت گویا کہ دلیل شرعی قرار دے دیا، تو بہت سے مجتہدین کی رائے کو دلیل شرعی نہیں ہونا چاہیے، ایک مجتہد کے اجتہاد کو بھی حضور نے حجت شرعیہ قرار دے، دلیل شرعی قرار دے، سمجھ میں آئیے۔ تو جب بہتوں کا اکٹھا ہو جائے، ایک مسئلے پر اتفاق ہو جائے، سمجھ میں آئیے، تو پھر تو ہونا چاہیے۔ آئی سمجھ میں؟ اس لیے اجماع کا مرتبہ آ گیا، تو گویا کہ کتاب اللہ کا مرتبہ سب سے مقدم، اس کے بعد حضور کی سنت کا، اس کے بعد اجماع کا، اس کے بعد قیاس مجتہد کا۔ اس لیے صاحب حسامی نے گویا کہ ان تینوں کے بعد قیاس رکھ، قیاس کی بات کو رکھ دیا یہاں پر۔ اب یہ جو باب ہے، علامہ حسین یعنی جو اس حسامی کے مصنف ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ بھائی یہ باب جو ہے
اس میں چند چیزوں کی بات ہوگی. وَهُوَ يَشْتَمِلُ عَلَى بَيَانِ نَفْسِ الْقِيَاسِ وَشَرْطِهِ وَرُكْنِهِ وَحُكْمِهِ وَدَفْعِهِ. یہ چیزیں گویا کہ یہ انڈیکس آپ کو بتا دیا، فہرست بتا دیا آپ کو، اس باب کی فہرست، اجمالی فہرست کہ اس باب میں کون کون سے مباحث ہیں. فرماتے ہیں عین قیاس، ذات نفس قیاس، ذات قیاس، عین قیاس، کہ قیاس کیا چیز ہے، قیاس کی ذات، قیاس کی ماہیت، قیاس کی حقیقت کیا ہے. تو میں نے تھوڑی سی آپ کو بتا دی، اس کی بات ہوگی. اس کے بعد قیاس کے لیے شرائط کیا، شرط مفرد کا ذکر ہے لیکن جنسی شرط مراد ہے، تو جنسی شرط میں تمام شرائط آ گئی، شرائط متعدد ہے. اس کے بعد قیاس کے لیے رکن کیا ہے، جن سے رکن مراد ہے، ارکان اس کے کئی آ رہے ہیں. قیاس کے ارکان کی بات ہوگی. اس کے بعد قیاس کے حکم کی بات ہوگی کہ قیاس کا اثر مرتب کیا ہے. جب مجتہد قیاس کرے گا نا تو اس کا فائدہ کیا ہوگا، اس پر اثر مرتب کیا ہوگا، اس کا حکم کیا ہے. وَدَفْعِهِ، اور قیاس کو اگر دفع کرتے ہیں تو کیا طریقہ ہے. سمجھ میں آ گئی ہے. یہ مباحث ہیں اس باب کے اندر، قیاس کے اندر، اور یہ بڑے اہم مباحث ہیں. قیاس کی ماہیت کو پہچاننا کہ قیاس کی ماہیت کیا ہے، اور اسی طرح قیاس کے گویا کہ شرائط کو پہچاننا کہ قیاس کے لیے کون کون سے شرائط ہیں. اگر دیکھو اذا فات الشرط فات المشروط، شرط نہ ہو تو مشروط بھی نہیں. تو وہ چیزیں جن کے بغیر قیاس موجود نہیں ہو سکتا، وہ ارکان بھی ہیں قیاس کے، ارکان کے بغیر، اجزاء کے بغیر بھی کل موجود نہیں ہو سکتا. اور وہ شرائط بھی ہیں جو خارج ہوں تو شرائط ہیں، جو داخلی ماہیت ہو تو ارکان، ماہیت کے اندر داخل ہو تو ارکان اور اجزاء کہلاتے ہیں، خارج ہوں تو شرائط کہلاتے ہیں. جیسے دیکھو وضو نماز کے لیے شرط ہے، خارج ہے. رکوع نماز کے لیے رکن ہے، داخل ہے. لیکن رکوع کے بغیر نماز ہو سکتی ہے، وضو کے بغیر نماز ہو سکتی ہے. نماز کا توقف تو دونوں پر ہے، لیکن اگر داخل ہے تو رکن، خارج ہے تو شرط. فرق یہ ہے. آئی سمجھ میں. اسی طرح جو ہے تو اثر مرتب کہ قیاس کا حکم کیا ہے. مجتہد جب قیاس کرتا ہے تو اس کے اوپر اثر مرتب کیا ہوتا ہے، کون سا اثر اس کے اوپر مرتب ہو جاتا ہے. قیاس کو اگر دفع کرتے ہیں تو دفع کی کیا طرق ہیں، کیا طریقے ہیں. سمجھ آ گئی ہے. یہ مباحث جو ہیں یہ آپ کی کتاب کے اندر انشاءاللہ جب آپ پڑھیں گے تو مولوی بن جائیں گے.